عرفان قادری صاحب آپ سابق اٹارنی جنرل ہیں، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں، رشید رضوی صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار، سابق جج، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ جو کہ سابق جج لاہور ہائی کورٹ ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. رشید رضوی صاحب، حکومت نے اندیا دے دیا ہے، وزیر قانون کہتے ہیں کہ لا یہ بدلا جا سکتا ہے، نان ایکسٹینڈیبل لکھا ہوا ہے، ان کی مدت ملازمت میں 22 دن باقی ہیں ختم ہونے میں، اور ظاہر کنسلٹیشن کا پروسیس ابھی تک لیڈر آف دی اپوزیشن سے نہیں شروع ہوا، تو حکومت اندیا بھی دے رہی ہے واضح طور پر. اگر ایک آرڈیننس آ جائے اور آرڈیننس ہی کے ذریعے تبدیل ہو جائے معاملہ، وہ کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کو زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. وہ پورے 3 سال یہی شور کرتے رہے کہ یہ باعث ہیں ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے، اور موجودہ حکومت کا انہیں کنٹینیو کرنا سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ ریونج ہے، کوئی اپوزیشن کو دوڑانا بھگانا ہے، کوئی احتساب اصل میں نہیں ہے. بہتر یہی ہوگا کہ کوئی نیا دیکھیں، ان کے پاس موجود ہے نیا نام سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کا، وہ اس کو ٹرائی کرے. عرفان قادری صاحب آپ کیا کہیے گا، قانون میں تبدیلی ان دونوں چیزوں میں کی جا سکتی ہے کہ جی ایکسٹینڈیبل بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں کنسلٹیشن بھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے نہیں کرنی پڑے گی، بائی آرڈیننس یہ کام ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو کنسلٹیشن ہے فار اینی اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین نیب، خواہ آپ پہلے والے چیئرمین نیب کو آپ اگر ان کو ایک فریش ٹرم دیتے ہیں، ان کی ری اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کنسنسس ضروری ہے. یہ کہنا کہ کنسنسس کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ایک فرد واحد کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیجن میکنگ، جو کہ لفظ کنسلٹیشن کے ساتھ جس کا مطلب ہے میننگ فل کنسلٹیشن، اگر اس کو ختم کیا جا رہا ہے صرف ایک فرد واحد کے لیے، تو پھر اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے وہ ڈسکریمنیٹری لیجسلیشن ہوگی، اور اٹ ول بی ہٹ بائی آرٹیکل 25. اور اگر آپ اس لیے ان کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں اور وہ کوالٹیز کی آپ وضاحت نہیں کرتے، تو پھر اس طرح کے قانون کی نہ کوئی ریزنیبل بیسز ہوگی، نہ کوئی لاجیکل بیسز ہوگی، نہ کوئی ریشنل بیسز ہوگی. تو قانون سازی میں بھی آپ وہ جو پروویژنز ہیں آئین کے ڈیو پروسیس کے، آرٹیکل 4 اور پھر آرٹیکل 25، جس میں کہ ڈسکریمنیشن کا عنصر بھی نظر نہ آئے، اگر آپ وہ اس طرح کی لا میکنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈسکریمنیشن کا عنصر بھی نظر آتا ہے، اگر ڈیو پروسیس کا عنصر بھی نظر نہیں آتا، اور اگر لاجیکل ریزنیبل ریشنل بیسس بھی نظر نہیں آتی، تو اس طرح کا قانون آپ لا ہی نہیں سکتے. اگر لائیں گے تو کورٹس ڈیفینیٹلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. عرفان قادری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 مہینے میں فار ایگزامپل آرڈیننس لیپس ہو جائے تو اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ برقرار رہے گی، یعنی اگر چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن مل گئی اور بعد میں 4 ماہ بعد آرڈیننس لیپس ہو گیا تو وہ چیئرمین نیب رہیں گے 4 سال کے لیے. یہ لا یہ کہتا ہے پھر؟ میرے اندازے میں مجھے پوچھ رہے ہیں بات ہے. اول تو دیکھیں، آرڈیننس کے ذریعے لیجسلیشن ہونا جو ہے نا، یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جو قانون سازی ہے یہ مقننہ کا کام ہے، اور ایگزیکٹو فیلڈ سے جو بھی آپ بنائیں گے نا، وہ آپ کی جیسے ابھی عرفان قادر صاحب نے کہا اور ان سے پہلے رشید رضوی صاحب نے کہا، یہ سارے بدنیتی کا اظہار کرتے ہیں. ہماری قوم اس نازک مرحلے پہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کا تعاون چاہیے. کنسنسس سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. ان کے پاس 4 سال کی ٹرم تھی، اکتوبر 2017 میں یہ اپوائنٹ ہوئے تھے، ان کی ٹرم ختم ہونے کو. میں سمجھتی ہوں نیا آنا چاہیے چیئرمین نیب، نیا آنا چاہیے ایسا جس کی شخصیت متنازع نہ ہو. ان کی شخصیت متنازع ہو گئی ہے، جب اس پہ تنازع شروع ہو گیا تو ان کو لانے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. دیکھیے، ہر بات کے پیچھے ریزنیبلٹی ہونی چاہیے، اور جیسے آرٹیکل 4 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، ایوری تھنگ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو لا. اور اگر ان کے میعاد میں آپ کرتے ہیں، زائد المیعاد کرتے ہیں، تو وہ اکارڈنگ ٹو لا بالکل ہی نہیں ہے. اور میں تو وہ بات کہوں گی جو میں سچ سمجھتی ہوں، نہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے. ان کی شخصیت متنازع ہے. نیا چیئرمین نیب آنا جو ہے وہ ہماری قوم کا مقدر ہونا چاہیے، اور یہی قانون بھی کہتا ہے. رشید رضوی صاحب، اب یہ کیا کیا جائے، کیونکہ حکومت اگر ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ جی ہم کیسے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف سے کنسلٹ کریں، ان کے اوپر تو خود کیسز ہیں، تو ہم اس لیے انہیں توسیع بھی دیں گے کیونکہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے، اور کنسلٹیشن بھی نہیں ہوگی کیونکہ اگر کنسلٹیشن شہباز شریف صاحب سے کرنی ہے تو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے؟
دیکھیں اس سے پہلے بھی 2011 میں بھی یہ ایشو آیا تھا جسٹس دیدار حسین شاہ کے اپائنٹمنٹ پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسلٹیشن کو سپریم کورٹ نے بڑی امپورٹنس دی تھی اور یہ کہا تھا کہ پرپز فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن سے. اب یہ لا ہے, وہ لا کو تو اوائڈ کر نہیں سکتے اور آخری اسٹیج پر آ کے قانون کو تبدیل کرنا یہ کلرفل لیجسلیشن کہلاتا ہے کہ یہ بدنیتی پر منحصر ہوگا کہ وہ اپنا ون پرسن اورینٹیڈ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں جہاں دنیا میں کبھی کسی کو نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے. اگر انہیں کرنا تھا تو یہ 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے امینڈمنٹ کر دیتے. اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ نیب میں چینجز آنے چاہیے, یہ خود مانتے ہیں کہ چینجز آنے چاہیے. یہ چیزیں اگر چینج ہو جاتی تو آج ان کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. اب جو چینجز کریں گے وہ میں سمجھتا ہوں میلافائڈ ان لا کے زمرے میں آئے گا اور وہ چیلنج ہوگا اور اسٹرک ڈاؤن ہوگا قانون. مگر رشید رضوی صاحب, پچھلے دنوں جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں ان کو بھی انہوں نے بائی آرڈیننس توسیع دی ہے, حالانکہ ان کا بھی ٹرم نان ایکسٹینڈیبل تھا. تو بائی آرڈیننس ایک کام کر چکی ہے حکومت, یہ دوسرا ہوگا اگر چیئرمین نیب کے لیے کرتے ہیں. یہ چیلنج نہیں ہوا ہوگا لا, ورنہ تو وہ بھی چیلنجیبل تھا, کوشچن تھا. اس سے 2 wrongs do not make 1 right. اگر وہ غلط ان کا کام ہے تو وہ اس کی بیسس پہ چیئرمین کو اپلائی نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز انلیگل ہے, جو پروسیس انلیگل ہے, چاہے کورٹ نے ڈکلیئر نہ بھی کیا ہو, اب ڈکلیئر کر دے گی تو وہ ان کے لیے کوئی نظیر نہیں بنتی ہے. اور عرفان قاضی صاحب, کیا یہ ہے ممکن جس کا اشارہ بھی دیا گیا وزیر قانون صاحب کی طرف سے کہ اگر 4 مہینے کا آرڈیننس آئے گا تو جو آپ بات کر رہے تھے اور میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا تھا کہ اس میں اگر ان کی توسیع ہو جاتی ہے تو آرڈیننس لیپس ہو بھی جائے تو ان کی توسیع نہیں ختم ہوگی, یہ پھر بھی 4 سال کے لیے رہیں گے. کانسٹیٹیوشن میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ آرڈیننس ریپیل ہوتا ہے. ریپیل کا جو امپیکٹ ہے وہ آرٹیکل 264 میں دیا گیا ہے, اور ریپیل جو ہے وہ پریویس آپریشن آف لا کو تو ختم نہیں کرتا, لیکن اس پر یہ ججمنٹ ضرور ہیں کہ جہاں پہ کہا گیا ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ ایکٹ کے مقابلے میں ایک ٹیمپرری لیجسلیشن ہے, اور اس ٹیمپرری لیجسلیشن سے جب آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں تو وہ ترمیم, کچھ فیصلوں میں تو کہا گیا ہے کہ ترمیم جو ہے وہ رہ جائے گی, اس نے جو امپلانٹ لگایا ہے اوریجنل انیکٹمنٹ میں وہ امپلانٹ رہے گا, لیکن ضیاء اللہ کیس میں کہہ دیا گیا کہ وہ امپلانٹ نہیں رہے گا. تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اس معاملے میں بہت متصادم ہیں, اور اس سے بھی جسٹس جاوید اقبال کنٹروورسی کا شکار ہوں گے. اور ایک ضروری چیز میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ قطع نظر اس سے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف کیسز ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ واقعی جسٹس جاوید اقبال نے بہت ایکسٹرا آرڈینری طریقے سے پرفارم کیا اور بڑے بہترین ان کی پرفارمنس ہے, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ قوم کو کانفیڈنس میں لے اور قوم کے سامنے وہ پرفارمنس رکھیں, اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہیں کہ جی یہ ان کی پرفارمنس ہے, یہ اتنی زبردست ہے کہ اس سے بہتر کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ ریزنز کے ساتھ اس کی نفی کریں, اور جو بھی بہتر ریزن دے گا, کیونکہ یہ ریزنز ایونچولی جسٹسیبل ہوں گے, جیسے رشید رضوی صاحب نے دیدار حسین شاہ صاحب کے کیس کا بھی ذکر کیا, تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جوڈیشل ریویو کی اسکروٹنی جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. تو یہ دونوں سائڈوں سے یہ ریزنز جو ہے ان رائٹنگ آنے چاہیے, تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ کس نے بہتر ریزن دیا ہے, اور اگر ریزن کمزور ہے اور اس طرح سے بلڈوز کر کے کوئی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس کو تو پھر ڈیفینیٹلی کورٹس کے لیے بھی بڑا ٹیسٹ ہے, کیونکہ آج کل کورٹس جو ہیں وہ بھی پبلک گیز میں ہیں, وہ بھی ایک سیکنڈ کی ان کی چیز رپورٹ ہوتی ہے. ججز کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لکھنے شروع کر دیں جیسے ماضی میں لکھا کرتے تھے, کہ ایک لمبی باتیں لکھ کے اور فیٹش آف ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کے ایک غلط فیصلہ دے دیتے تھے. آج کل تو لوگ بہت اویئر ہیں, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جسٹس ناصرہ اقبال صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جسٹ, فیئر اور ریزنیبل ہونی چاہیے, اور ریزنیبل اپوائنٹمنٹ اس کا ریزنیبلنس نظر آنی چاہیے. یہ نہیں ہے, یہ آپ کی سویٹ ول نہیں ہے, یہ جو اسٹیٹ کی جو آپ کو اسٹیٹ کی جو اتھارٹی دی گئی ہے, اٹس اے سیکرڈ ٹرسٹ, یہ آپ کی سویٹ ول نہیں ہے.
تو لہٰذا یہ جو ٹرانسپیرنسی، ریزنیبلنس، ڈیو پروسیس اپوائنٹمنٹس میں نظر آنا چاہیے۔ ناصر صاحب آپ بتائیے گا، اب ایسی صورتحال میں اگر کیا یہ لاء کی نظر میں جب یہ اگر چیلنج ہوتا ہے تو اسٹینڈ کر سکتا ہے کہ جی ان کی اتنی ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہے، 3 سال میں احتساب کا عمل اتنا زبردست ہوا ہے کہ اس لیے قانون میں تبدیلی بہت زیادہ لازمی تھی؟ دیکھیے ابھی پہلے 2 مقرران جو بہت اعلیٰ قانون دان ہیں انہوں نے کہا دیا ہے کہ آج کل جو ہیں عدالتیں وہ بھی نگاہ میں ہیں تمام قوم کی، تو کوئی ایسی اسکروٹنی جو کریں جس پہ ریزنیبل بیسس نہ ہو تو وہ اس کو بری نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور میل آف آئی ڈی کا لفظ جو ہے یہ سارا کچھ بد نیتی پہ مبنی ہے۔ دیکھیے اگر وہ ایک پارٹی کے خلاف ہی سارے مقدمے کر رہے ہیں اور دوسری پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے تو یہ تو خود ہی ایک بات ایسی ہے جو یک طرفہ اور ڈسکرمنیٹری ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اٹ کین اسٹینڈ ٹیسٹ آف پاسبل ریزنیبل اسکروٹنی، اور یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جانے کا امکان بہت نمایاں نظر آتا ہے مجھے، اور ویسے بھی اس کی کوئی ضرورت پیدا ہونی نہیں چاہیے۔ 3 سال ان کے پاس تھے، یہ قانون کو تبدیل کرتے، نیا قانون بناتے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب ایک شخصیت کی خاطر آخری لمحے پہ اس انداز میں کرنا، یہ 25 کی بھی وائلیشن ہے آرٹیکل کی، اور آرٹیکل 4 کی بھی وائلیشن ہے۔ تو عدالتیں اس صورتحال میں اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ریویو کرنے میں، اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا امکان زیادہ پیدا ہو۔ تینوں کا بہت شکریہ۔